الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا 23 غالباً لیسن ہے، عقیدہ واسطیہ میں ہے 24 آج 24 ہمارا نمبر لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مبارک سلسلے کو مکمل کرنے اور اس کو سمجھنے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلے قرآن مجید کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ تھا ان میں سے چند صفات کو بیان کیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے اسے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا آغاز وہ کرتے ہیں، فصل فی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے بیان کے حوالے سے جو ایک فصل ہے وہ باندھ رہے ہیں۔ میں ادھر رکھ لوں گا، میرے خیال ہے یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی تشریح بھی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ وہ باقاعدہ اسلام کا، دین اسلام، عقائد، احکامات کا ایک بنیادی سورس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خالی کتاب کو نہیں اتارا بلکہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے۔ اب ادھر ہو جاؤ تھوڑے سے یار، ساتھ آپ بھی بیٹھ جاؤ آرام سے نا، سکون سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو بعض لوگ نا یہ ایک پیدا کرتے ہیں کہ قرآن ہی اصل کے اندر وہ بنیادی ہدایت کی کتاب ہے اور رسول کا جو کام ہے نا وہ بس جو ہے لوگوں کو بتانا تھا اور ایک گزارا کرنا تھا، یعنی نبی کی جو بات ہے وہ کوئی اتنی بنیادی اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب ایک سنت کا انہوں نے من گھڑت اپنا ایک پورا ان کا کانسیپٹ ہے، تو وہ اس کو لوگوں میں نا نارملائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ سنت کا جب ذکر آئے تو ہمارے کان متوجہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے کانشیس نہ ہو جائیں کہ یار یہ کیا جو ہے بات ہونے لگی ہے۔ اور قرآن کو البتہ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے اب جب آپ رسول کو ہٹا دیں گے درمیان میں سے، اور رسول نے جو ایک پوری نسل تیار کی اور قرآن کی جو تفسیر کی، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو پھر قرآن کے آپ جو مرضی معنی بیان کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ قرآن کو عربی کے نام پہ کوئی کسی نام پر بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی سنا دیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول کو بھیجا، اور صرف رسول کو بھیجا نہیں بلکہ اس بات کا بارہا مختلف انداز میں ذکر فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں جو یہ رسول دیں وہ تم ضرور لے لو، کہ اس کو تم پکڑ لو، لازم پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں اس سے تم رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ نے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے گویا وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ کی پیروی جو ہے وہ رسول کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی جو کوئی بھی دنیا میں، یہ بہت بڑا جو ہے ایک جنگ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے جو کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو دنیا کے کافر ہیں وہ بھی کہتے ہیں گاڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کائنات بہرحال ایسے تو نہیں چل رہی۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ رسول کے سامنے جھکنے سے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمانوں کو زمینوں کو بنانے والا کون ہے، تو مشرکین مکہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا، اللہ ہی نے زمین کو بنایا۔ لیکن رسول کی بات کیا تھی؟ رسول کی بات کا وہ انکار کرتے تھے اور وہ رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اور بیس کیا بناتے تھے کہ ہم جیسا ایک انسان ہے، ہم جیسے ایک انسان کو مان لینا، یعنی یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ یعنی کسی بھی سسٹم کے اندر دیکھیں نا، گھروں کا نظام ہے، اداروں کا نظام ہے، تو انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو آسان ہوگا کہ انسان کے اوپر کوئی جن مسلط ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے اس کے سامنے وہ جو ہے سرنڈر کر دے، یا مطلب جو ہے انگلش والی غلطی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرنڈر کر دے۔ تو چلیں جی، معذرت، میری انگلش بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو آسان ہے کہ انسان کسی
ایسی مخلوق کے سامنے، ایسی کریشن کے سامنے کہ جو اس کے جنس میں سے نہیں ہے نا، اس کے سامنے وہ سرنڈر کرے اور اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرے، اس کی بات کو مان لے. لیکن ایک ایسی شخصیت، ایسی ہستی جو آپ کی جنس میں سے ہے، آپ کی شکل و صورت میں سے ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بات کو ماننا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے احادیث کے اندر آپ دیکھیں، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو خلفائے راشدین ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ تم پر مطلب تمہارا حق تمہیں نہیں دے رہے تو تم پھر بھی ان کی اطاعت کرتے رہو جب تک کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے. جب تک کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں، زمین پر اللہ کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، تم ان کی فرما برداری کرو. کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ امیر صاحب نے کہا آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے، آپ نے یہاں پر یہ ڈیوٹی اٹھانی ہے، بندے کا دل نہیں کر رہا، تو انسان اس کی اطاعت جو بھی ہے، جو چلنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہی بات انسانوں کو رسول کے ساتھ پیش آئی. لیکن رسول کا معاملہ امیر کا نہیں تھا، رسول کا معاملہ یہ نہیں تھا. رسول نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا نے مجھے بھیجا ہے، اور پھر خدا نے آسمان سے میرے اوپر کتاب اتاری ہے، اور پھر معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس وقت کے انسانوں کو دکھاتا ہے کہ یہ رسول تمہارے جو درمیان ہیں، یہ جو بول رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى، کوئی بات مرضی کی نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے. لہذا جب ہی رسول کی بات آئے گی تو اس کی بات کو تمہیں ماننا ہوگا. آگے بڑھو گے رسول سے تو تباہ ہو جاؤ گے. اور آج کے دور میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمارے دل میں جو احادیث ہیں نا، ان کی بہت بڑی قدردانی ہونی چاہیے. اور آج کا جو بہت بڑی جنگ ہے نا، وہ اسی بات سے ہے کہ حدیث کا جو دل کے اندر جو قدردانی ہے امت کے دل میں، اس کو کسی طرح سے نکال دیا جائے. جب آپ کے سامنے آئے نا کہ یار نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو مطلب کی بات ہے تو دل فوراً کہے کہ یار یہ تو مطلب بالکل بات ماننے کی ہے. اور جہاں پر مطلب کے خلاف آ رہی ہو، یار یہ پتہ نہیں یہ روایت صحیح، کیا پتہ یہ ضعیف ہی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ عالم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی آپ نا بس جڑ دیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا روایت کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، یا اس کے کوئی اور معنی ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کے خلاف بھی کوئی روایت ہوگی. تو یہ ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہاں عالم کو ضرور چاہیے کہ اگر ضعیف روایت ہے تو وہ اس کو بتائے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر دو رائے ہیں حدیث کے اندر ہی تو وہ بتا دے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے بعض مولوی اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، جیسے اب دیکھیں رفع الیدین کے مسئلے میں اتنی سختی ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات، جو بعض حضرات ہیں جو معتدل نہیں ہیں، جو معتدل ہیں وہ تو ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث میں آ گیا بس جو اب جو ہے نا یہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو جمہور علماء مستحب کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے رفع الیدین کرنا، اور نہ کرنے کی روایات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ کمزور ہوں گی، اس میں ضعف ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کتب حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. اسی طرح سے فاتحہ خلف الامام. تو جب ہمارے ہاں مولویوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا نا، تو پھر وہ جگہ ملی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا یار حدیث ہی اصل کے اندر مشکوک کام ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہی اصل کے اندر جو ہے نا اس پر اعتبار ہی لوگوں کا اٹھا دیا جائے. تو اس کے اندر اپنوں نے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس بلڈنگ کو گرایا ہے، اور غیروں نے بھی سازشیں کی ہیں، غیروں نے تو کرنی تھی. تو خیر ہم واپس آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ تفسیر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، سنت کا ایک مقام یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، یعنی اللہ نے جو آیت اتار دی ہے یہ اس کی تشریح بیان کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم کافروں کے خلاف قوت کو تیار رکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمایا الا ان القوۃ رمی، الا ان القوۃ رمی، جو قوت ہے وہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے. جو قوت سے مراد یہ ہے چاہے وہ تیر ہے، چاہے وہ میزائل ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کسی چیز کو پھینکنے کی جو صلاحیت کو حاصل کرنا، یہ قوت ہے. پھر فرمایا وَتُبَيِّنُهُ، بعض اوقات بات مجمل ہوتی ہے، تشریح قرآن کے اندر ایک ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جو جس میں وضاحت نہیں ہوتی. جیسے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ سنت بیان کرتی ہے، پوری تفصیل اس کی ایک اس کے حکم کو بیان کرتی ہے. اور فرمایا وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، یا قرآن کے بارے میں وہ دلیل بنتی ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں آیا وہی بات نبی علیہ السلام نے بھی بیان کر دی. یہ بھی بہت بڑا حدیث کا حصہ ہے. وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، یا قرآن کی زبان بنتی ہے، قرآن کو زبان دیتی ہے، یا قرآن کے الفاظ کی مزید تاکید اس کے اندر کرتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی سنت کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ہر پہلو سے جو کچھ قرآن میں ہے وہی حدیث کے اندر موجود ہو، ٹھیک ہے، اسی کو حدیث بیان کر رہی ہو یا اس کی تاکید کر رہی ہو. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے
اندر اجمال ہے، یعنی ان ڈیٹیل بات نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، شارٹ بات کی گئی ہے، اور حدیث اس کو ڈیٹیل میں بیان کرتی ہے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا مگر حدیث اس کے اوپر اضافہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کے اندر کسی چیز کو زیادہ تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے، حرام کرنے کے اندر بھی اور بھی بعض چیزوں کے اندر۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خون کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ حرام ہے، نجس ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیتۃ، یہ نہیں، دوسری آیت کے اندر ہے والدم ولحم الخنزیر، ٹھیک ہے، تو دم جو ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے اندر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دو جو خون ہے نا، آپ نے اس کو حلال بیان کیا، ان میں سے ایک جو کلیجی کا جو خون ہے، بیسیکلی وہ خون ہی ہوتا ہے، کلیجی جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خون کی شکل ہوتی ہے، اگر آپ اس کو دم ویسے بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ خون بن جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں احادیث کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اصل کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں ابن تیمیہ، تو اس حوالے سے کہتے ہیں وما وصف الرسول به ربه من الاحادیث الصحاح، جو صحیح احادیث ہیں ان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، جنہیں اہل علم نے قبول کیا ہے، یعنی ان کے صحیح ہونے کو قبول کیا ہے۔ تو ہر وہ حدیث کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ صحیح ہے، سند کے اعتبار سے ثابت ہے، تو اس حدیث کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ نہیں، صرف جو روایات احادیث ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسی ہیں کہ جن کو ہر زمانے میں، یعنی اس کے جو بیان کرنے میں اتنے لوگوں نے بیان کیا، میں مختصر یہ ایک بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم اصول حدیث میں تفصیل سے پڑھیں گے، اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ ان کا جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں تھا، مطلب سینکڑوں لوگوں نے ایک روایت بیان کر دی ہر طبقے کے اندر، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے مطلب ہے کہ کوئی 50-60 صحابہ نے سنا، 50-60 صحابہ سے ان کے 50-60 یا 100-200 شاگردوں نے سنا، تو بعض ایسی روایات ہیں، ایسی روایات کو متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض روایات ایسی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کو نبی علیہ السلام سے 4 صحابہ نے سنا یا 2 صحابہ نے سنا، آگے ان کے ایک کسی نے سنا، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی روایات ہیں نا وہ صحیح بھی ہونا تو ہم ان کو نہیں مانیں گے عقیدے میں، ہاں، یعنی عقیدے میں ہم صرف متواتر روایات کو مانیں گے۔ دوسری کو کہتے ہیں خبر واحد یا اخبار احاد، ٹھیک ہے، اخبار احاد کو ہم نہیں مانتے، ہم متواتر کو مانیں گے، احاد کو نہیں مانیں گے، تو یہ جو ہے باطل تصور ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے اس کو بہت زیادہ صحابہ نے بیان کیا، راویوں نے بیان کیا، یا چند ایک نے بیان کیا، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اس کے بعد جو پہلی موضوع انہوں نے چھیڑا ہے وہ ہے النزول الالہی الی سماء الدنیا کما یلیق بجلالہ، اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اترنا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، یہ جب اس طرح کی حدیث آتی ہیں نا تو انسان کو بس ایسے پڑھتے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی سنتے ہیں نا تو بس سنتے جاتے ہیں، اور حدیث کو بھی سنتے ہیں تو بس اس کو ایسے سن کے گزار دیتے ہیں۔ انسان جب ایسی کوئی حدیث سنے نا تو روکے اپنے آپ کو اور سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا سن رہا ہوں۔ دیکھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ فرمایا ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات کو، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر ہم اگر فجر تک کا ٹائم کاؤنٹ کریں تو اس کے 3 حصوں میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں ان گھنٹوں کو، ٹھیک ہے، تو آخری جو اگر فرض کریں 9 گھنٹے ہیں تو آخری 3 گھنٹوں میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر وہ نزول فرما کر فیقول، فرماتا ہے، من یدعونی، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے۔ اچھا، دعا جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے جو عبادت کی دعا ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ جنت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر یہ تو مسئلے میں بھی آ جاتا ہے مانگنا۔ دوسرا ہے جو ہم دعا کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، میری یہ پریشانی دور کر دے، میں اس مشکل میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص طور پر جو ذکر کیا ہے نا وہ سوال کا ذکر کیا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان ہے اور انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، بیماری میں مبتلا ہے، قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، اور کسی غم کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، عبادت کا ذکر نہیں کیا، جو دعا مانگنے والی دعا ہے نا اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ رب العزت جو آتا ہے نا یہاں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے اندر انسانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ رب تمہاری محبت میں تمہیں عطا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ فرمایا من یدعونی، پھر وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو، فاستجیب لہ، تو میں اس کی مانگ پوری کر دوں، اس کی دعا کو میں قبول کر لوں۔ من یسألنی، پھر دیکھیں پہلے ہے من یدعونی، کوئی دعا کرنے والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ایک اور الفاظ میں بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، من یسألنی ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، فأعطیہ، تو میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اسے معاف کر دوں۔ یہ جو حدیث ہے حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسے دور میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں محسوس کرنے کا جو عمل ہے نا وہ بند ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ساری کی ساری گیم ہے نا وہ محسوس کرنے کی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی ہم جس کی محبت کو محسوس کرتے ہیں نا، جس کی محبت کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے لیے ہم مر جاتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک عالم کی قول، وہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ کے لیے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا، جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی تو اس کو اسی لیول کا اجر ملے گا۔ تو آگے فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا او امرأۃ ینکحھا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو وہ عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ عورت کا تھا۔ عورت کو پانے کے لیے لوگ قتل و غارت پہ اتر آتے تھے۔ آج بھی آپ جیلوں کے اندر جائیں، یہ جو بڑے بڑے قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان قتلوں کے پیچھے عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے یا زمین پانے کے لیے یا ٹکڑا پانے کے لیے لوگ مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان آج کا نہیں کٹ رہا یا نہیں مر رہا تو وہ اللہ کے لیے نہیں مر رہا، اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ تو مر ہی رہا ہے۔ غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں مسلمان آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل جو گیم ہے نا وہ ہے احساس کی، کہ ہم محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرا ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، میں مانگوں تو عطا کرتا ہے، میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو محسوس کرنا ہے نا یہ ساری کی سارے ایمان کی جڑ ہے۔ اور آج کا جو دنیا کفر ہے نا اس کا سب سے بڑا مارکا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس گیم سے آؤٹ کر دو۔ آپ دیکھیں کہ جتنا یہ سوشل میڈیا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمیں مسلسل احساس دلاتا ہے کہ بھائی پیسہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دیکھو سامنے پڑا ہوا ہے، تم بد نصیب ہو۔ لٹرلی ہمیں یہی میسیج آتا ہے نا، وہ آپ اس کو سن لیں کم بخت کو، وہ کیا نام ہے، شاہد انور، ہاں، وہ تو مطلب لٹرلی گالیاں دے رہا ہوتا ہے نا، غریب ہو تو فلانو ڈھینگڑو، ٹھیک ہے نا، بھائی یہ پیسہ ہے، یہ پیسہ آیا اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں خود امیزون کے مارکیٹ میں ہم جب ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں نا تو وہ پراپر بندوں کو بلا کے نا سٹوریز، سکسیزفل سٹوریز اپنی سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بندہ یہ تھا اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس پیسے سے یہ ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یار ٹھیک ہے پیسہ ہے، اور اگر اللہ کے لیے لگایا جائے اور اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کی اور امت کے لیے لگایا جائے تو وہ تو بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ راجہ بازار جائیں، کسی بھی مارکیٹ کے اندر جائیں، جو سب سے زیادہ پیسہ بندہ کما رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عام طور پر کس ایج میں آ کے کماتا ہے؟ آفٹر 40۔ موسٹلی جو لوگ کماتے ہیں وہ 40 کے بعد ہی کماتے ہیں۔ اچھا جو کما رہا ہے اس بیچارے کے پاس سر اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صبح آتا ہے رات کو دکان بند کرتا ہے، آن لائن والا ہے تو بیچارہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو خرچ کون کر رہا ہے؟ اس کی اولاد کر رہی ہے، وہ بینک بیلنس جمع ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پیسے مل بھی جاتے ہیں، پیسے سے ان کا بیچاروں کا بچپن کا ایسا کوئی مطلب بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انجوائے ہی نہیں کر پاتے۔ اچھا بہت سارے ایسی غلط جگہوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں، اسی پیسے کو پھر وہ اپنی علاج پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یار کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں نا، عورت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہر چیز کی اندر آپ نا ایک مطلب پائیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی محبت بغیر مطلب کے ہے نا، جس کے اندر کوئی اس کا مطلب مفاد ہے ہی نہیں،
تو وہ صرف اللہ کی محبت ہے. حتیٰ کہ ماں جیسی مقدس محبت بھی اس کے اندر مفاد مطلب پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے نا، وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں حدیث کے اندر. ماں کی محبت ایک مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماں کی محبت کا حوالہ دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ماں سے زیادہ، لیکن ہمیں وہ رسیو ہی نہیں ہوتی، ہم اس کو فیل نہیں کر پاتے. ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے. اچھا میں علی ہوں، میں عزیر ہوں، میں مطلب عبد الرحمن ہوں، میں سعد ہوں، میں فلاں ہوں، میں اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن اب میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر کرتا ہے اور 10 مرتبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بندہ ایک دفعہ کرتا ہے حضور پر درود، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے اور باقاعدہ نام لے کر بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل آ کر آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں کہ رب تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور ساری زمین کے اندر اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو اس چیز کو محسوس کرنا کہ اللہ رب العزت ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اس کی صفات ہیں، وہ عرش پر مستوی ہو کر بھی میری شہرت کے زیادہ قریب ہے، مجھ سے قریب ہے. رحمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ ہر کچھ دیکھ رہا ہے، اب کچھ جو ہے وہ جانتا ہے، معاف کرتا ہے، عطا کرتا ہے. تو یہ حدیث اس چیز کو محسوس کرنے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمیں بنیاد دیتی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یار جس ٹائم پر ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، اور جس ٹائم پر ہم بالکل تھک ہار کے، اینڈ ٹائم پر یہی ہوتا ہے ہمارا 12 بجے 1 بجے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پر ہمارا وہ رب جس نے ہمیں جنت دینی ہے، ہمارا وہ رب جس کے ساتھ قبر کے نہ ختم ہونے والے وہ لمحے، ٹھیک ہے، جب وہ چاہے گا وہ ختم ہوں گے، پتہ نہیں کب وہ ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت آئے گی تب جا کے وہ زندگی ختم ہو. قبر کی وہ پورا کا پورا پروسیجر، پھر آخرت اور نہ ختم ہونے والی وہ آخرت کی زندگی جس ذات نے وہ سب کچھ اس میں خیر عطا کرنی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور وہ اللہ کی ذات مجھے اس ٹائم پر پکار رہی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر کے اندر یہ مسئلے ہیں یار، مجھے یہ بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے فلاں جو ہے وہ بندے نے بے وفائی کر دی، فلاں پیسے کھا گیا، فلاں جو ہے نا مسئلے کے اندر پھنسا ہوں. اب آپ تمام مسئلوں کے حل ہم جا کے ڈھونڈتے ہیں، یار بھائی یہاں سے کما لو، یہاں سے یہ کر لو، اسباب اختیار کر لو. بھائی کرو اسباب اختیار، لیکن جو اسباب پیدا کرنے والا ہے اس رب کو تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ایک شکوے کے انداز میں بیان کیا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو اذیت پہنچتی ہے نا تو کھڑے ہو کے بھی پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اذیت میں مجھے پکار رہا ہوتا ہے ہر ٹائم. آپ دیکھیں نا، ہم اسباب کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں نا، آخر ایک وقت آتا ہے کہ بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے یار اب تو یہ بھی نہیں رہا ہے نا، بھاگے پیسے کما لو، یہ کر لو وہ کر لو، ایسا بیماری میں مصیبت میں پھنسے، ڈاکٹر کہتے ہیں یار اللہ سے دعا کرو. ٹھیک ہے، خاص طور پر جو قید کی جو آزمائش ہے نا، مطلب وہ حقیقت میں، اور جہاں پر جن کے آتے ہم ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہاں تو کوئی اسباب بھی نہیں ہوتے. بندہ کہتا ہے نا یار چلو کیس ہو جائے گا، چلو کوئی آ کے پوچھ لے گا. ٹھیک ہے، جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا تو صحیح معنوں میں انسان جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے یار اللہ ہی ہے. حقیقت میں ہر لمحے اللہ ہی ہے. آپ کو اگر کوئی نوکری مل رہی ہے، آپ کو کوئی اگر مطلب رشتہ مل رہا ہے، آپ کو اب ماں باپ ملے ہوئے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں نگاہیں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین خلقت پہ پیدا کیا، بہترین خوبصورت بنایا، اللہ نے ہر انسان کو بہت اعلیٰ بنایا. تو اللہ رب العزت کو محسوس کرنا اس حدیث کے اندر اس کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو محسوس کریں کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اب نزول فرمانے کے حوالے سے 2-3 جو ہیں وہ اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو تشبیہ دیتے ہیں، ہے نا، وہ کہتے ہیں جیسے انسان نعوذ باللہ اوپر سے کہیں نیچے اتر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنی جگہ سے نیچے اتر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوى، اپنے عرش پر مستوی ہے. اپنے عرش پر مستوی ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی ذات کا یہ تعارف ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. تو علو جو ہے اس کی ذاتی صفت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بلند ہے، اپنی مخلوقات سے جدا بلند ہے. اور وہ آسمان دنیا پر بھی نزول کرتا ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے. کیسے کرتا ہے؟
اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اور ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے کہ یار انسان یہ کہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے تو عرش پہ نہیں ہوتا. بھئی یہ انسانوں کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ مخلوق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے دماغ میں تشبیہ دے رہے ہیں مخلوق سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی بات نہیں کرتے. ہم اللہ کو بلند بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کے اندر ہم بحث میں نہیں جاتے. البتہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب اترتا ہے آسمانوں پر اور وہ ہمیں پکارتا ہے، ہر ایک کو پکارتا ہے، کہ عورت ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، جوان ہو، بستر پہ موت کے قریب ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے جوانی کی عیاشیوں کے اندر وہ مبتلا ہو، ہر ایک کو پکارتا ہے. حتیٰ کہ کیا کافر کیا مسلمان، ہر ایک کو وہ بلا رہا ہے، ہر ایک کو وہ بلا رہا ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف، میری مغفرت کی طرف، اور اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ. اچھا، اس کے اندر جو دوسرا حصہ جو بیان کیا کہ ہے کوئی جو استغفار کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حصہ رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ کوئی مانگنے والا ہو، ٹھیک ہے نا. انسانوں کی جو بھلائی ہے، جو انسانوں کی اس زندگی سے متعلق ہے، انسانوں کی اس زندگی سے متعلق ہے، اس کو پہلے رکھا. اور یہ قرآن کا عمومی اسلوب ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پہلے دنیا کو بیان کیا جاتا ہے، پھر آخرت کو بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ دنیا تو چھوٹی سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو جو اس دنیا میں جی رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کی جو بھلائی ہے وہ اس کی آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد بنتی ہے. اور انسان بڑا جلد باز ہے، ہر انسان کے اندر بے صبرہ انسان ہے. اگر یہاں پر وہ جو ہے اذیتوں میں، آزمائشوں میں اور غربت اور فقیری کے اندر مارا جائے گا نا، تو اس کے دل میں پھر آخرت کے لیے بھی کفر آئے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے کفر کی بھی پناہ مانگتا ہوں اور فقر کی بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی غربت اور فقیری. کیونکہ کفر کے ساتھ اس کو ذکر کیا، کیونکہ اگر آپ کی دنیا اچھی نہیں ہو رہی، اگر آپ دنیا اپنی اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگ رہے، تو پھر آپ اپنی آخرت کو بھی جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ممکن ہے کہ آپ کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنا ایمان بیچ دیں. کتنے لوگ ہیں جو ایسے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہم جادو ختم نہیں ہو رہا، جا کے کفر اور شرک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی پہ جا کے جادو کروا دیتے ہیں، یا کفری اور شرکی اعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح بیماری کے اندر بھی پھنس جاتے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا کی اور بھلائی بھی مانگنی چاہیے، اور جو دنیا کی بھلائی ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چاہے وہ جو ہے کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، پیسوں کی نعمت ہے، کسی بھی نعمت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے پہلے ذکر کیا اس دنیا سے متعلق کہ آپ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. اچھا، پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو استغفار کرے، کیونکہ استغفار دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے. جیسے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. اور ذنون جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یونس علیہ السلام، وَذَنُّونِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب وہ جو مطلب اس میں پھنسے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ رب العزت نے ان کو نکالا کس سے؟ استغفار سے. استغفار سے ہر مشکل دور ہوتی ہے اور ہر پریشانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. بلکہ نوح علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو بات کہی وہ بڑی خوبصورت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے رحمتوں کی بارشیں اتارے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، اور اولاد سے، بیٹوں سے، خصوصاً بیٹوں کا ذکر کیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں زبردست باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو استغفار سے کیا کچھ عطا ہوتا ہے ہم دیکھیں. تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اسی لیے جو قیام اللیل ہے، جو تہجد کی نماز ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اب دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے وہ بڑے پرسکون ہوتے تھے اور ان کی زندگی کے اندر بڑی برکت ہوتی تھی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. اور یہ ایسی چیز ہے استغفار کہ یہ اللہ کی رحمت کو لازم کر دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کیا جائے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ مجھ پر اللہ کی بہت رحمتیں ہوں، کرم نوازیاں ہوں، میرے مال میں برکتیں ہوں، میری زندگی میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. تو آئیے اس حدیث کے اوپر ہم عزم کریں کہ اور کچھ نہیں تو آگے رمضان آنے والا ہے، تو ہم اپنا کوئی نہ کوئی لمحہ جو ہے اس وقت میں، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں جلدی سونے کی. ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کروں، میں بھی آپ کی طرح نالائق ہوں، تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں. یہ سارا سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم نہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے، چلیں ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم آنکھ کھلے تو ہم اللہ سے دعا کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ سے ہم دعا کر لیا کریں، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے. اور خاص کر کے اہل غزہ کے لیے دعا کریں. یعنی اہل غزہ اس وقت بہت بڑی اذیت کے اندر ہے. وہاں پر جس طرح سے سردی، بارش اور مطلب ٹھٹر رہے ہیں اور بہت بری حالات ہیں اس ٹائم پر، جو وہاں پر صورتحال ہے، ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی خرچ نہیں کر سکتے، تو بھائی کم از کم دعا ہی کر دیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کر انشاءاللہ آخرت میں آپ کے لیے نجات کا باعث بنائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ.